امید 2 قدم پیچھے لیتے ہوئے گردن ترچھی کرتی ہوئی اسے شکی نگاہوں سے دیکھتی ہوئی بولی تو وہ ایک دم کہکا لگا کر ہنس دیا تھا۔ اسے امید سے ایسی ہی امید تھی۔ تو کس نے کہا میں تمہارا ہمدرد ہوں؟ در حقیقت میں ہی تمہارا سب سے بڑا دشمن ہوں، جسے تمہیں سب سے زیادہ بچ کر رہنا چاہیے۔ کیا پتا کب تمہارے پر چھپ کر وار کر دوں اور تمہیں خبر بھی نہ ہو اور میرے ہاتھوں زیر ہو جاؤ تم۔ اور اس کے ارد گرد چکر کاٹتے ہوئے بولا، ایسی خوش فہمی مجھے لاحق نہیں ہے یا رکشا۔ امیدیں وہاں باندھی جاتی ہیں جہاں یقین ہو، اور مجھے تم پر رتی برابر بھی یقین نہیں، پھر چاہے تم میرے نام نہاد شوہر ہی کیوں نہ ہو۔ آخر ہو تو تم بھی ایک وڈیرے ہی جس کے اندر سفید خون دوڑ رہا ہے اور احساس نام کی کوئی چیز نہیں۔ امید چہرے پر تمسخرانہ مسکراہٹ سجائے اس کی آنکھوں میں آنکھیں ڈال کر اس کے مقابل آتی بولی تو یارک شاہ نے اس کی جرت کو داد دی تھی۔ اس کے سامنے کھڑی ہو کر اس سے ہی زبان لڑا رہی تھی۔ ایسی تو نہیں پسند تھی اسے یہ لڑکی، کوئی تو بات تھی اس میں۔ لگتا ہے تم بھول رہی ہو کہ مجھ سے تمہارا کیا رہے، تم میری بیوی ہو۔ ہاتھ تو پکڑا نہیں تمہارا۔ وہ دونوں ہاتھ پیچھے کمر پر باندھتا ہوا اس کے اوپر جھکتا ہوا بولا تو وہ تھوڑا سا پیچھے ہوئی تھی اور اس کی بات پر امید کے چہرے پر تنزیہ مسکراہٹ آئی تھی۔ وہ دونوں ہاتھ سینے پر لپیٹتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی تپش زدہ آنکھیں ڈالتی ہوئی بولی، رشتہ؟ ارے کیسا رشتہ؟ رشتے تو وہ ہوتے ہیں جو دل سے بنتے ہیں، مگر تمہارا اور میرے دل کا تو کوئی یہ رشتہ ہی نہیں۔ دل سے بنائے ہوئے رشتے نبھائے بھی جاتے ہیں یارک شاہ، جو رشتے شرطوں اور بدلے پر بنے ٹوٹنا ان کا مقدر ہوتا ہے۔ تمہارا اور میرا رشتہ صرف اور صرف بدلے کا رشتہ ہے، جس میں نہ میں نے تمہیں قبول کیا اور نہ ہی آئندہ کبھی قبول کر پاؤں گی۔ اس کی آنکھیں سرخ تھی، نمی اس کی برداشت کا پتہ دے رہی تھی، مگر جانے کیوں امید کی یہ بات یارک شاہ کے پتھر دل میں بہت زور سے چبھی تھی۔ کیسا درد تھا جو اسے پہلی بار محسوس ہوا تھا۔ اس کی بات تو سچ تھی، مگر اس کے منہ میں کڑواہٹ گھلتی کیوں محسوس ہو رہی تھی؟ آخر کیوں؟ اس کی رگیں پھٹنے کے قریب پہنچ چکی تھی۔ کیوں اپنے اندر لاوا ابلتا ہوا محسوس کر رہا تھا؟ کیا وہ سچ میں اس پر اپنی مہر ثبت کرنا چاہتا تھا؟ کیا وہ سچ میں اسے اپنی باندی بنانا چاہتا تھا، یا اس کے دل میں کوئی اور خواہش تھی؟ یہ وہ سمجھ نہ سکا، مگر اس کی بات بہت بری طرح کھلی تھی۔ یارک شاہ کو وہ اپنی برداشت کھوتا اس کے گردن دبوچ کر اسے دیوار کے ساتھ لگا گیا۔ تم میرے رقیبوں کا خاص مہرہ ہو، جو خود چل کر تمام دوریاں مٹاتی میرے پاس آئی، اور اب اس رشتے کو ماننے سے انکار کر رہی ہو۔ اپنے اور میرے درمیان کی لکیر کو پار کر تم میری سلطنت میں آئی، اور اب تمہیں کیا لگتا ہے اتنی آسانی سے جانے دوں گا میں تمہیں؟ اسے روح کے آر پار ہوتی بے لگام نگاہوں سے نہارتا ہوا شدت پسندی سے بولا۔ دباؤ گردن پر اتنا تھا کہ اس کی گردن سرخ پڑ چکی تھی۔ امید کی سمجھ سے باہر تھا کہ وہ اس کو آخر ایسا کیا کہہ بیٹھتی تھی جو وہ اتنا شدت پسند ہو رہا تھا۔ چھوڑو سن کی وڈیرے، دور ہٹو۔ اس کے ہاتھوں کو جھٹکنے کی کوشش کرتے بمشکل بولی، ارے آپ جانے کی چاہ رکھتے ہیں تو کیا ہم جانے دیں گے؟ سب سے بڑی غلط فہمی آپ کی ظالم وڈیرنی صاحبہ۔ وہ ایک دم اس کے لبوں پر جھکتا اسے اپنی شدت پسندی دکھاتا بولا تھا۔ آنکھیں آگ دہکا رہی تھی۔ امید کے آنسو اس بے قدری پر چھن چھن کرتے رخساروں پر بہہ نکلے تھے، سانس سینے میں اٹک چکے تھے۔ اس نے بے ساختہ مصطفیٰ کو یاد کیا تھا۔ دوسری طرف مصطفیٰ اسے ڈھونڈ ڈھونڈ کر پاگل ہو چکا تھا، مگر نہ ہی امید کو ملنا تھا اور نہ ہی امید ملی تھی، بلکہ 1 ہفتے سے زیادہ گزر چکا تھا۔ اب تو ولی صاحب کو ہوش بھی آ چکا تھا، اور وہ بھی امید کے بارے میں پوچھ رہے تھے، مگر مصطفیٰ کو خود کچھ پتہ ہوتا تو وہ ان کو بتاتا نہ۔ آخر بتاتے کیوں نہیں تم مجھے مصطفیٰ کہ امید کہاں ہے؟ بولو کہاں ہے میری بیٹی؟ وہ مجھے چھوڑ کر کہاں گئی ہے؟ ایسا تو پہلے کبھی نہیں ہوا کہ وہ مجھے تنہا چھوڑ کر چلے گی۔ منیم دراز حالت میں نقاہت زدہ سے بولے تو مصطفیٰ لب بھینچ کر رہ گیا۔ اب آخر وہ ان کو کیا بتاتا؟ اس کے لبوں پر تو قفل لگ چکا تھا۔ امید کے جھٹک دینے کا، ایک ٹھکرائے جانے کا، اپنی ٹوٹی اور ناکام محبت کا آخر کیا بتاتا وہ ان کو؟ کچھ بھی تو نہیں تھا اس کے پاس، خالی دامن رہ گیا تھا وہ، اور پچھتاوا تھا کہ ناگ کی طرح اسے ڈس رہا تھا۔ آخر اس نے امید کو تبھی کیوں نہ روک لیا تھا؟ کیوں جانے دیا تھا اس نے؟ آخر امید اسے کیا کہنے آئی تھی وہاں؟ یہ سب ایسی پہیلیاں تھیں جسے مصطفیٰ سلجھانا چاہتا تھا، مگر سلجھا نہیں پا رہا تھا۔ وہ پھر بھی امید کو ڈھونڈنے کی سر توڑ کوششیں کر رہا تھا، مگر کچھ نہیں جانتا تھا کہ اگر وہ پاکستان میں ہے تو پھر کہاں ہے۔
اسے رحمان کو بھی فون کیا تھا مگر وہ کچھ نہیں جانتا تھا۔ وہ کمینہ کم ظرف شخص صاف مکر گیا تھا کہ امید تو یہاں آئی ہی نہیں تھی۔ وہ اپنے بدلے میں سے وار کر اب بری الزمہ ہو گیا تھا۔ وہ غلطی سے بھی مصطفیٰ کے سامنے اس بات کا اقرار نہیں کرنا چاہتا تھا کہ وہ اسے اپنی جگہ قربان کر چکا ہے، ورنہ یقیناً مصطفیٰ سے زندہ نہ چھوڑتا۔ امید، کہو تم، کاش تم مجھے ایک بار کہنے کا موقع دیتی، مگر خیر، نہ غلط تم تھی نہ میں کچھ کہہ نہیں پایا اور تم سمجھ نہ سکی۔ آنسو بے لگام ہوتے مصطفیٰ کی آنکھ سے نکلتے زمین بوس ہوتے چلے گئے۔ وہ دونوں انجان تھے، ایک ہی وقت میں وہ دونوں ایک دوسرے کو یاد کرتے رو رہے تھے۔ درد دونوں کو ہو رہا تھا مگر ایک دوسرے کے حالات سے دونوں انجان تھے۔ جانا لون میں دھوپ میں بیٹھی تھی جب مہران جن کی طرح حاضر ہوا تھا۔ اسے یک ٹک دیکھ رہا تھا جس کے حسین چہرے پر کوئی تاثر نہ تھا۔ اسے دیکھ کر اس بات کا اندازہ لگانا مشکل تھا کہ اس کے اندر اس وقت کیا چل رہا ہے، مگر مہران اس کو یوں اداس نہیں دیکھ سکتا تھا۔ تبھی اپنی فطرت کے الٹے جا کر کوئی نہ کوئی شرارت کر کے اس کے چہرے پر ہنسی لانے کی کوشش کرتا تھا، مگر ہمیشہ ناکام ٹھہرتا تھا۔ لیکن پھر بھی وہ اپنی حرکتوں سے باز نہیں آتا تھا، کیونکہ وہ اس کی پہلی اور آخری محبت ہی جس کے لیے وہ کسی بھی حد تک جانے کے لیے تیار تھا، مگر یہی بات جاننا سمجھنا نہیں چاہتی تھی۔ ابھی بھی سورج کی روشنی جانا کی آنکھوں میں پڑ رہی تھی، جس کی وجہ سے اس نے اپنی آنکھیں میچ رکھی تھی۔ مہران سورج کی کرنوں کو اس کی نیند میں خلل بنتا دیکھ ایک قدم سورج اور اس کے درمیان حائل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر چھاؤں آنے لگی تھی اور آنکھیں سکون سے بند ہوئی تھی، مگر 2 لمحے بعد ہی کسی کی موجودگی محسوس کر اس کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھی۔ مگر جس کا چہرہ سامنے نظر آیا تھا اس سے جانا کو شدید نفرت تھی۔ وہ تیر کی تیزی سے اٹھتی اس کے پاس سے گزر کر جانے لگی تو وہ اس کے راستے میں حائل ہوا اور دوسری طرف ہوتی تو وہ دوسری طرف ہو جاتا، اور جس طرف سے جانے کی کوشش کرتی وہ بیچ میں آ کر کھڑا ہو جاتا۔ آخرکار جانا نے تب کر اس کو دیکھا۔ آخر چاہتے کیا آپ؟ کیوں ہر بار نمونوں کی طرح حاضر ہو جاتے جہاں بھی میں جاتی ہوں؟ وہ دانت پیستے ہوئے بولی تو مہران اسے پہلے والے انداز میں آتا دیکھ زبردستی اپنے ہونٹوں پر مسکراہٹ ضبط کر کے رہ گیا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جانا کا موڈ خراب ہو اس کی مسکراہٹ دیکھ۔ حسرت دیدار بھی کیا چیز ہے صاحب، وہ سامنے ہو تو مسلسل دیکھا بھی نہیں جاتا۔ وہ ایک دم لہک کر شعر بولا تو جانا نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ میری بات سنیں، سینے پر ہاتھ لپیٹتے ہوئے ایک دم اس کے قریب آتی بولی تو وہ ہمتن گوش ہوا تھا۔ آپ اپنے قیمتی وقت میں سے 2 منٹ نکال کر مر کیوں نہیں جاتے؟ اگر اس میں بھی مشکل پیش آ رہی ہے تو مجھے کہیے، میں آپ کی مشکل آسان کر دیتی ہوں۔ وہ گملہ دیکھ رہے ہیں، مجھے اسے آپ کی سر کی زینت بنانے میں ذرا بھی وقت نہیں لگے گا اگر آپ دوبارہ میرے راستے میں آئے تھے۔ وہ ایک دم بون کرتی بولی تو اس کی بات کا پس منظر سمجھ کر مہران لوٹ پوٹ ہوتا ہنسنے لگا تھا۔ اس پر تو وہ غصے سے جوالا مکھی کی طرح پھٹنے کو تھی۔ جب وہ ایک دم قریب آتا اس کے دونوں ہاتھ تھامتے ہوئے اس کی آنکھوں میں اپنی گہری روح تک اترتی نگاہیں ڈالتا ہوا بولا، صرف ایک خواہش ہے تمہاری نگاہوں میں ڈوب کر مرنے کی، مگر ظالم لڑکی، جب بھی تمہاری آنکھوں میں ڈوبنے لگتا ہوں میں تم آنکھیں چرا لیتی ہو۔ اس کی بات ہی اتنی گہری کہ وہ اگلے لمحے تک سانس نہ لے پائی۔ وہ آخر کیوں کر ان سے نظر چراتی؟ اس کی آنکھوں میں کوئی اور بستا تھا۔ تم جانتی تم حیات ہو میری، اگر میری جان لینا ہی تمہاری خواہش ہے تو مجھ سے دور ہو جانا باخدا اگلے ہی روز تمہاری یہ آرزو بھی پوری ہو جائے گی۔ یہ کیا کہہ گیا تھا وہ شخص؟ اس کی زندگی تھی وہ، اتنی جلدی وہ اس کو اپنی سانسوں کی ضمانت بنا چکا تھا کہ اگر ہجر آتا درمیان تو وہ مر جاتا۔ وہ ایک دم کپ کپاتی ہوئی اس سے دور ہوئی تھی، آنکھیں لبالب پانیوں سے بھر گئی تھی۔ ایک وہ شخص تھا جس پر وہ قربان ہونے کی تھی اور ایک یہ شخص تھا جو اس پر قربان ہو چکا تھا۔ ہائے رے محبت، جس سے ہو وہ ملتا نہیں اور جسے آپ سے اسے آپ اپنا بنانا نہیں چاہتے۔ ارے جہاں کہاں رہی ہو تم نے تو ابھی سے عمل کرنے کی ٹھان لی۔ اسے پیچھے قدم لیتا دیکھ بولا، مگر اگلی لمحے اس کی آنکھوں میں آنسو دیکھ وہ تڑپ کر رہ گیا۔ ارے جانا، میں مذاق کر رہا تھا۔ وہ فوراً سے اسے آنسو صاف کرتا بولا تو وہ اس کے ہاتھ جھٹک کر بھاگ گئی تھی۔ وہ دونوں ہی جانتے تھے کہ وہ مذاق نہیں کر رہا تھا، کیونکہ محبت کا اقرار اس کی آنکھوں میں صاف دیکھتا تھا، اور جو جانا کی آنکھوں میں دیکھتا تھا وہ جانا دکھانا نہیں چاہتے تھے۔
چچے محبت بھی عجیب شے ہے، چھن جائے تو جینے نہیں دیتی، مل جائے تو اس سے خوش قسمت کوئی ہوتا نہیں۔ کس کو ملنی تھی کس کی محبت؟ ماڑا یہ کیا بدتمیزی ہے؟ وہ اٹکتے ہوئے بولی تو ذوالنون اسامہ نے جھٹ اس کا پلو چھوڑا تھا جسے وہ فوراً درست کرنے لگی تھی۔ شال تو وہیں کہیں گر گئی تھی۔ بدتمیزی میں کر رہا ہوں یا بدتمیزی وہ تھی جو تم وہاں کر کے آئی ہو؟ پھر کیا ضرورت تھی تمہیں لوزین کے معاملے میں بولنے کے، اس کے ساتھ بدتمیزی کرنے کے؟ کیا تم نہیں جانتی کہ وہ میری فیورٹ گرل فرینڈ ہے؟ ذوالنون اسامہ سر جھٹکتے اس کا بازو دبوچ کر ایک بار پھر سے قریب کرتا اسے دریافت کرتے بولا، کتنا بے شرم تھا یہ آدمی، اپنے منہ سے اپنی بیوی کے سامنے اپنی گرل فرینڈ کا اقرار کر رہا تھا۔ ذرا جو اس کو شرم چھو کر گزری ہو۔ باربینا سرخ ہوتے چہرے کے ساتھ سوچتی رہ گئی، اور یہ ناٹک کرنے کی کیا ضرورت ہے؟ جب تم انگریزی بول سکتی تھی تو اتنے دن تک وہ پیپر کا کیا چکر تھا؟ یقیناً یہ سب بھی تم نے میری توجہ حاصل کرنے کے لیے کیا ہوگا۔ ذوالنون اسامہ تمسخرانہ انداز میں اسے دیکھتے ہوئے بولی، جس کی قہر بھری نظریں اس کے چہرے پر ہی ٹکی تھی، مگر جب وہ بولی تو اس کا لہجہ غصے سے کپ کپا رہا تھا۔ او ماڑا، تم تو ہے ہی خبیث کا بچہ، تم تو چاہتے ہی یہ تھا کہ پورا معاشرہ میں ہمارا بدنامی ہو، مگر وہ تو ہمارا قسمت اچھا تھا کہ ہمیں یہ زبان چلتا تھا، ورنہ تم نے تو ہماری بے عزتی کروانے میں کوئی کسر نہ چھوڑی تھی۔ تم تو ہمیں کو لے کر بھی اسی لیے آیا تھا تاکہ اتنا بے عزتی سہ کر ہم تمہیں چھوڑ کر چلا جائے گا، مگر یہ تمہارا غلط فہمی ہے۔ اگر تم سمندر ہو تو ہم بھی ہوا ہے، سمندر کی لہروں کا رخ اب کس طرف موڑنا ہے ہم بھی اچھی طرح جانتا ہے۔ باربینا نے اسے غصے سے دھکا دیتے ہوئے کہا تھا، اور ذوالنون اسامہ کا چہرہ جہاں اتنی توہین پر سرخ ہوا تھا وہاں مقابل کے لہجے پر اس کے لبوں پر دو پل کے لیے مسکراہٹ نے بھی چھاپ دکھلائی تھی۔ اوہ، تو یہ وجہ تمہاری انگریزی بولنے کی؟ تمہیں اردو اچھی طرح نہیں آتی؟ تمہیں یقین تھا کہ اگر تم اردو بولی تو وہاں تمہاری عزت دو کوڑی کی بھی نہیں رہے گی، اس لیے تم نے انگریزی زبان کا سہارا لیا۔ ویری ویل ڈن، تم تو میری سوچ سے بھی زیادہ شاطر نکلی۔ لیکن مزے کی بات بتا کیا ہے بیوی، کہ تم چاہے جتنی مرضی کوششیں کر لو مجھے بالکل بھی بدل نہیں پاؤ گی۔ ذوالنون اسامہ نے پہلے کبھی بدلا تھا نہ اب کبھی بدلے گا، اور جلدی تیاری پکڑ لو واپس جانے کی، کیونکہ میں تمہارے ساتھ زندگی گزارنے کا ارادہ نہیں رکھتا، اور جس کے ساتھ میں زندگی کا ارادہ رکھتا ہوں اسے تو تم آج دیکھ ہی چکی ہو اور مل بھی چکی ہو۔ یقیناً اب تمہیں تمہاری اوقات سمجھ میں آ گئی ہوگی کہ تمہاری اوقات میری زندگی میں ذرے برابر کی بھی نہیں، جس کے ہونے یا نہ ہونے سے مجھے فرق نہیں پڑتا۔ ذوالنون اسامہ پہ در پہ اس کی ذات پر وار کرتے ہوئے بولا۔ وہ نہیں جانتا تھا کہ اس کے نشتر باربینا کے اندر کتنی بری طرح پیوست ہو رہے ہے۔ اسے مطلب تھا تو صرف اپنی ذات سے۔ کتنا سنگ دل شخص ہے تم، ہمارے اندر تو دل ہے ہی نہیں، پتھر ہے۔ آخر تم جیسا شخص محبت کر بھی کیسے سکتا ہے؟ ہم کو تو حیرت ہوتی ہے اس عورت پر جو تمہاری پہلی بیوی تھی، اس نے کیسے تمہارے ساتھ گزارا کیا؟ شاید اس لیے تمہارا رویہ وہ برداشت نہیں کر پایا اور جلد ہی اس دنیا سے چلا گیا۔ باربی نے اسے بے یقینی سے دیکھتے ہوئے دکھ سے بولی تھی، کیونکہ اسے برداشت ہی نہیں ہو رہا تھا کہ اتنی سخت اور کٹھور باتیں کرنے والا شخص اس کا شوہر ذوالنون اسامہ تھا۔ اے خبردار، جو تم نے اس کے بارے میں ایک لفظ بھی بولا وہ میری محبت تھی، سچی محبت، تمہاری طرح کوئی ایری گیری عورت نہیں تھی جو پتہ نہیں کہاں سے منہ اٹھا کر آ گئی اور اب میرا بیوی کے رتبے پر فائز ہے۔ اور اگر تم نے آئندہ اس کے علاوہ ایک لفظ بھی بولا تو تمہاری زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ وہ بری طرح اشتعال میں آتا اسے دھمکاتا ہوا بولا تھا، انگلیاں سختی سے اس کے منہ میں پیوست ہوئی تھی، جبکہ باربینا کی آنکھوں میں آنسو تھے جنہیں وہ بامشکل ہی صحیح مگر اندر دھکیل رہی تھی۔ اپنے آنسو اس بے رحم شخص کے سامنے بے مول کر کے وہ اپنے آپ کو کمتر ثابت نہیں کرنا چاہتی تھی۔ وہ ابھی تک چٹان بنی کھڑی تھی تو بنی رہے گی، اس کا مقابلہ ڈٹ کے کرے گی، اس کو بدلنا ہی اس کا سب سے بڑا مقصد تھا جسے وہ ہر حالت میں سر انجام دینا چاہتی تھی۔ جتنا جلدی ہو سکے خود کو تیار کر لو، کیونکہ کل ہی میں لورین کو اپنے گھر لانے والا ہوں۔ ذوالنون اسامہ واپس گاڑی کی طرف قدم بڑھاتے ہوئے بولا تو باربینا کی بات پر اس کے قدم تھمے تھے۔ ذیشان اس کو کیا کہے گا؟ تم کون ہے؟ لورین کی حیثیت تو تم اس گھر میں لا رہا ہے، کیا وہ یہ سب برداشت کر لے گا؟ تمہاری انہی عادتوں کی وجہ سے وہ آج اس حال تک پہنچا کہ اپنا دکھ درد تم سے بیان نہیں کر پاتا۔
باہر والی لڑکیوں کو چھوڑ کر کبھی اپنے بچے پر بھی توجہ دے لیا کرو اور جانا کرو کہ وہ کس حال میں ہے۔ حقیقت میں تو تمہیں تب اندازہ ہوگا کہ تم نے کیا کھویا اور کیا پایا ہے۔ اس کی بات پر ذوالنون اسامہ نے اسے ایسی نظر سے دیکھا جیسا کہہ رہا ہو تمہارا اس سب سے کوئی تعلق نہیں ہے، میں اسے اسی حیثیت سے اس گھر میں لا رہا ہوں جس طرح تمہیں لایا تھا، اور جس طرح تمہارے آنے پر اس نے کوئی اعتراض نہیں کیا ویسے ہی لورین کے آنے پر بھی اسے کوئی مسئلہ نہیں ہوگا۔ وہ یہ کہتا گاڑی میں بیٹھ چکا تھا۔ اس کا مقصد صرف باربینا کو اس کی حیثیت یاد دلانا تھا اور اسے اچھی طرح یاد دلا چکا تھا۔ اب آگے وہ اس کے ساتھ اور بھی برا کرنے والا تھا۔ وہ چاہتا تھا کہ وہ اس کو خود چھوڑ کر چلی جائے، مگر وہ یہ نہیں جانتا تھا کہ یہ اس کی خام خیالی تھی۔ یہ تو تم کو اچھی طرح اندازہ ہو جائے گا جب لورین اس گھر میں آئے گا کہ کون گھر والی ہے اور کون باہر والی۔ باربینا اپنی سیٹ پر بیٹھتے ہوئے زوردار آواز میں دروازہ بند کرتی ہوئی بولی تو ذوالنون اسامہ ایک دم کہکا لگا اٹھا تھا۔ یہ میرا گھر ہے جہاں صرف میری مرضی چلتی ہے، وہاں پرندہ بھی میری اجازت کے بغیر پر نہیں مارتا، ذوالنون اسامہ سے اپنے انداز میں جتاتے ہوئے بولا، مگر اس کی بات پر کہکا باربینا کا بلند ہوا تھا، جسے ذوالنون اسامہ نے ناگواری سے دیکھا۔ اس ہنسی کا مطلب؟ وہ غصے سے بولا۔ مطلب صاف ہے، اگر تمہارا یادداشت کمزور ہے تو ہم تم کو یاد کرا دیتا ہے وہ گھر اب تمہارا نہیں ہمارا ہے، جہاں سے جب چاہے مرضی ہم تم کو نکال باہر کر سکتا ہے۔ اس لیے سوچ سمجھ کر قدم اٹھانا، کیونکہ انسان کا عزت اپنے ہاتھ میں ہوتا ہے، مگر تمہارا عزت آج کل ہمارے ہاتھ میں ہے۔ اس کا اشارہ صاف جائیداد کی طرف تھا جو اب باربینا کے نام تھی۔ اس کی بات پر ذوالنون اسامہ کا چہرہ لال بھبوکا ہو گیا تھا، اتنی توہین سے، جبکہ باربینا مزے سے دروازہ بند کرتے گھر کے اندر داخل ہو چکی تھی، جبکہ پیچھے وہ انگاروں پر لوٹ رہا تھا۔ کیا تھی یہ لڑکی اور اس کی زندگی کیوں برباد کر دینے کے در پر تھی؟ ضبط کے باوجود کئی آنسو امید کے چہرے پر بکھرتے چلے گئے تھے۔ جب اسے برداشت نہ ہوا تو اس نے قہر بری نگاہوں سے یارق شاہ کو گھورتے ہوئے ایک زور کی لات رسید کی۔ یارق شاہ کو بہت زور سے لگی تھی اور وہ اپنے پیٹ پر ہاتھ رکھتا ہوا پیچھے کو گرا تھا، مگر حیرت کی بات تھی اس کے چہرے پر غصہ نہ تھا، صرف درد اور ہنسی کے ملے جلے اثرات ہے، جیسے اسے اپنی شیرنی سے ایسی کسی کام کی امید تھی۔ تمہاری ہمت کیسی ہوئی بدل انسان، میرے اتنا قریب، میں نے اس چیز کی اجازت آج تک کسی کو بھی نہیں دی اور تم دھڑلے سے مجھ پر اپنا روب جمانا چاہتے ہو۔ یہ مت بھولو کہ میں یہاں ونی میں آئی ہوں، مجھ پر تو پہلی بہت سا قرض ہے اور ایک قتل مجھ پر بھاری نہیں پڑے گا، اس لیے مجھے مجبور مت کرو کہ میں اپنے ہاتھ تمہارے خون سے رنگ لوں۔ وہ ایک دم غصے سے چیختی ہوئی بولی، غصے کا ہمارا جسم پوری طرح کپ آ رہا تھا۔ پتہ نہیں غصے سے اس کی یہ حالت تھی یا یارق شاہ کی گئی بے باک حرکت سے، مگر اس وقت امید بہت غصے میں لگ رہی تھی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یارق شاہ کی جان لے لیتی، اسے اپنی عزت کی حفاظت ہر حال میں کرنی تھی، لیکن وہ یہ نہیں جانتی تھی کہ وہ اپنے شوہر سے اپنی عزت کی حفاظت کیسے کر پائے گی، اس لیے وہ اسے زبانی ہی دھمکاتی تھی، مگر وہ یہ سب بھی کب تک کرتی؟ میں جانتا تھا میری شیرنی کچھ ایسے ہی کرے گی، آخر میری بیوی ہو تم، کچھ تو گن آنے ہی تھے تم میں بھی میرے، تبھی تو تمہیں اپنی بیوی کی حیثیت سے چنا ہے، ورنہ یارق شاہ کوئی عام چیز چنے ایسا ہوتا نہیں ہے۔ یارق شاہ مونچھوں کو تاؤ دیتے ہوئے بولا تو امید نے اسے نفرت بھری نگاہوں سے دیکھا تھا، جیسے اس کا ایک ایک لفظ امید کے جسم میں زہر بن کر اترا ہو۔ یہ مت بھولو یارق شاہ کہ تم میرے قریب نہیں آ سکتے، کیونکہ میں پہلے ہی تمہارے دادا حضور کو اس بارے میں آگاہ کر چکی ہوں، اس لیے اگر اپنی خیر چاہتے ہو تو مجھ سے 2 فٹ کی دوری پر رہنا، ورنہ اپنی حالت کے ذمہ دار تم خود ہوگے۔ اس کی بات پر یارق شاہ ایک جھٹکے سے اپنے ہاتھ جھاڑتے ہوئے اٹھا تھا اور اسے معنی خیزی سے دیکھتے ہوئے اس کے قریب بڑھنے لگا تھا، یہاں تک کہ امید کے قدم پیچھے ہوئے تھے۔ سنتا تو میں اپنے باپ کی بھی نہیں، مگر دادا کی تو بہت دور کی بات ہے، مجھے اپنی بیوی کے پاس آنے سے کوئی انسان بھی نہیں روک سکتا، اور تم دادا کی بات کرتی ہو؟ ایسی خام خیالی دھمکیوں سے ڈرنا یارق شاہ کی فطرت میں نہیں میری جان، میرا جب دل چاہے گا میں تمہارے پاس آؤں گا۔ اس کے قریب آتے ہوئے اس کے بالوں کی لٹ پیچھے کرتے ہوئے بولی، جسے امید نے نفرت سے جھٹکا تھا۔ نفرت ہے مجھے تم سے، تمہارے لمس سے، تمہارے وجود سے، تمہاری ان گن کھاتی نظروں سے،
وہ ایک دم بے بسی کے احساس تلے چٹکی تو پڑی تھی۔ تم بھی یہ مت بولو میری شیرنی کہ تم میری بیوی ہو، جس پر میرا حق ہے، اور وہ حق جب چاہے مرضی میں وصول کر سکتا ہوں، اور اسے مجھے کوئی اور تو کیا تم خود بھی نہیں روک سکتی۔ اسے پس پردہ معنی خیزی سے دھمکاتا ہوا اسے اس کی بے بسی کا احساس شدت سے دل آ گیا تھا۔ یہ خام خیالی ہے تمہاری، یا رکشا کہ تمہارے ڈرانے سے میں ڈر جاؤں گی یا پیچھے ہٹ جاؤں گی؟ ابھی تو تم مجھے جانتے ہی کہاں ہو، اور حق کی بات کرتے ہو تم۔ پہلے اتنا یاد رکھو کہ بیوی کے بھی حقوق ہوتے ہیں، اور جب تک تم اپنی بیوی کو حویلی میں مقام نہ دلا دو تو تب تک ان حقوق کی بات ہی مت کرنا۔ اس کی بات پر یارق شاہ کے چہرے پر دلچسپ مسکراہٹ آئی تھی اور آنکھیں چمکی تھی۔ چیلنج دے رہی ہو مجھے؟ اس کا چہرہ کچھ کرنے پر اکسا رہا تھا۔ کچھ ایسے ہی سمجھ لو، چیلنج سمجھ رہے ہو تو چیلنج ہی صحیح، مگر بات تب کرنا میرے سامنے جب مجھے پوری حویلی کے سامنے اپنانے کی سخت رکھتے ہو، یا میں یہ سمجھوں کہ یارق شاہ صرف باتیں بنانا اور دھونس جمانا جانتا ہے۔ اپنی بات منوانے کے گیٹس تو تم میں ہے ہی نہیں، کیوں؟ صحیح کہا نا میں نے؟ اسے طنزیہ انداز میں کہتی بازو سینے پر لپیٹتے اس کی آنکھوں میں اپنی نگاہیں گھاڑتی 2 قدم اس کے قریب آئی تھی، جس پر یارق شاہ نے اسے داد دیتی نظروں سے دیکھا تھا۔ کسی چھوٹی چیز کی امید تو وہ بھی نہیں رکھتا تھا۔ کیا پیس بھیجا خدا نے میرے لیے جو اس بیزار دنیا میں میرا واحد دلچسپی کا سبب ہے؟ یارق شاہ نے اپنی شال کندھوں سے اتار کر دونوں ہاتھوں سے آگے کی طرف گول گول گھماتے ہوئے کہا، کیا ہوا؟ ہار مان لی؟ نہیں کر سکتے نا یہ سب تو دور رہو مجھ سے۔ اب نظریں تب ملانا جب کوئی قدم اٹھا سکو۔ یارق شاہ باتیں بگاڑنے والوں کے ساتھ وقت گزارنا میرا شیوا نہیں ہے۔ امید اسے اوپر سے نیچے تک دیکھتی تیز نگاہوں سے گھٹتی ہوئی بولی، تو وہ ہونٹ ترچھے کر کے مسکرایا تھا۔ کوئی عام لڑکی ہوتی تو فدا ہو جاتی اس مسکراہٹ پر، مگر وہ عام ہی تو نہیں تھی، وہ امید تھی، یارق شاہ کا امتحان، اس کو لگام ڈالنے والی۔ کب کہاں کس وقت کس جگہ پر یارق شاہ کو چوٹ دینی تھی وہ اچھے سے جانتی تھی۔ صدقے تیرا نشانہ ایسا ہے میری شیرنی کے سیدھا ٹھا کر کے میرے دل پر لگتا ہے۔ وہ اپنے دل پر مکہ مارتا بولا تو امید کا دل کیا اس کو منہ توڑ دے۔ اگر وہ شیر تھا تو وہ سوا شیر تھا۔ اپنی بے باک باتوں سے امید کو کیسے ڈگمگانے پر مجبور کرنا تھا وہ بھی اچھی طرح جانتا تھا۔ جسٹ شٹ اپ، وہ درست لہجے میں بولی تو یارق شاہ نے شال گھما کر امید کے پیچھے سے گزارتے اسے اپنے شال کے حصار میں دیتے جھٹکا دیا تھا کہ وہ جھٹکا کھاتے اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ اس آن لمحے میں خطا ہوئے تھے جب یارق شاہ کو اپنے اتنے قریب دیکھا تو چہرہ تیزی سے سرخ ہوا تھا۔ اس کی تھوڑی دیر پہلے کی گئی حرکت وہ بھولی تو نہ تھی۔ اف، یہ غصہ قسم سے تیری صرف ناک پر ہی جچتا ہے۔ بار کم کر اپنی اداؤں گے، اے یار، کہیں میں وقت سے پہلے ہر حد پار نہ کر جاؤں۔ اس کی ناک کی نوک کو چومتا لمحے میں پیچھے ہوا تھا۔ اسے کوئی امید نہیں تھی کہ کب ڈنڈا سر میں جھڑ دیتی، اور وعدہ رہا یہ یارق شاہ تب تک تیرے قریب نہیں آئے گا جب تک تم میری بیوی کی حیثیت سے میری سیج تک نہیں آ جاتی۔ اسے انگلی دکھا کر اپنے پختہ ارادوں کا پتہ دیتے اس کو آخری بار گہری نگاہوں سے دیکھتے آنکھ مار کر جا چکا تھا، جبکہ وہ ابھی تک اپنے ڈھول کی طرح بجتے دل کو اعتدال میں لانے کی کوششوں میں تھی۔ اس کی بات جب امید کو سمجھ آئی تو اس نے ڈر کر تھوک نکلا۔ یہ وہ غصے میں کیا کر بیٹھی تھی؟ آخر کیا ضرورت تھی اسے یوں زبان چلانے کی؟ اب خود کو ہی مصیبت میں ڈال کر بیٹھ گئی تھی۔ آخر اگر وہ شرط جیت گیا تھا تو اس نے خوف کے زیر اثر سوچا، نہیں ایسا نہیں ہوگا، مجھے پورا یقین ہے اس کی بات کوئی نہیں مانے گا۔ اس نے دروازے کو بامشکل بند کرتے خود کو تسلی دی اور اپنے بستر پر آ کر لیٹی۔ نگاہیں اب بھی دروازے کی طرف تھی کہ کہیں کوئی آ نہ جائے، مگر جلدی نیند اس پر مہربان ہو چکی تھی۔ کہتے نا نیند تو اصولی پر بھی آ جاتی ہے، پھر اسے کیسے نہ آتی جو کب سے مشکلات کا سامنا کرتے کرتے تھک چکی تھی۔ جانا چھت پر بیٹھی چاند کو تک رہی تھی اور اپنے اور ہمدان کے بارے میں سوچ رہی تھی۔ آخر کہاں سے کہاں آ گئی تھی اس کی اور ہمدان کی محبت، اور ان کو یہاں لانے تک وجہ کون بنا تھا؟ صرف اور صرف مہران۔ یہ سوچ اس کے لیے نفرت کا باعث تھی کہ مہران ان دونوں کے بیچ آ چکا تھا۔ وہ اکثر دعا کیا کرتی تھی کہ کاش مہران اس کی زندگی سے نکل جائے اور پھر وہ دونوں ویسی ہو جائیں جیسے وہ پہلے تھے، مگر کاش ہی رہ جاتا تھا۔
کچھ دعائیں ہوتی ہیں جو کبھی قبول نہیں ہوتی، اور یہ دعائیں ایک دعاؤں میں سے ایک تھی۔ مہران ان دونوں کے بیچ آ گیا تھا، یا یوں کہا جائے کہ ان کی پنپتی ہوئی محبت کے درمیان آ گیا تھا، جس کی بڑی خطا ٹھہری تھی، جس کی وجہ سے جانا اس سے شدید نفرت کرنے لگی تھی۔ وہ اور حمدان جو پہلے ایک دوسرے کو محبت بھری نگاہوں سے دیکھتے تھے، آج ایک دوسرے سے نظریں ملنے پر نگاہ چرا کر گزر جاتے تھے کہ کہیں کوئی گناہ نہ ہو جائے۔ اور جو پہلے حمدان کے ہمسفر بننے کے خواب دیکھتی تھی، آج مہران اس کے بڑے بھائی کو اس کے ہمسفر بننے کا اعزاز حاصل ہونے والا تھا۔ پھر وہ کیسے مہران کو اس کی محبت دے دیتی جب وہ اس کی محبت اجاڑ دینے کا باعث بنا تھا؟ آخر وہ کیوں ان محبت بھری نگاہوں میں دیکھتی جنہیں دیکھ کر اسے اپنی محبت کی موت یاد آ جاتی؟ وہ آخر کیوں اس کی ایک پکار پر اس کی اوڑ بڑھتی چلی جاتی، جب اس کی ایک پکار اس کی زندگی کا اتنا بڑا فیصلہ بدل دیا تھا، اسے عرش سے فرش پر لا پٹخا تھا؟ اسے جلن ہوتی تھی مہران کی محبت سے، بے شک وہ اس کی محبت کرتا تھا، مگر اس کی محبت جاننا کی محبت تو کھا گئی تھی نا۔ میں تمہیں کبھی معاف نہیں کروں گی مہران، مرتے دم تک نہیں کروں گی معاف۔ خدا کرے کوئی ایسا راستہ نکل آئے کہ تم میرے اور حمدان کے بیچ سے نکل جاؤ، وہ دن میرے لیے خوشی کا سب سے بڑا دن ہوگا۔ اس نے آنکھیں میچتے ہوئے دل ہی دل میں دعا کی تھی، جب کسی نے اس کے کندھوں پر اپنی جیکٹ لا کر ڈالی تھی۔ وہ آنکھیں بند کر کے اس کی خوشبو سے بھی پہچان سکتی تھی کہ اس وقت وہاں کون ہوگا۔ جی ہاں، وہ کوئی اور نہیں بلکہ مہران نہیں تھا۔ آپ پھر میرے پیچھے چلے آئے ہیں؟ کتنی دفعہ کہا ہے دور رہیں مجھ سے؟ کیا آپ کو ایک بات سمجھ میں نہیں آتی؟ وہ چٹک ہی تو پڑی تھی۔ اس کی شکل دیکھ دیکھ کر اسے رونا آنے لگا تھا۔ جانا تکلیف میں اور مہران نہ آئے، ایسا کیسے ہو سکتا ہے؟ بتاؤ مجھے، کیا ہوا ہے جانا؟ بخار ہے یا کہیں تکلیف ہے؟ درد ہو رہا ہے تو بتاؤ مجھے۔ اس کے لہجے میں اتنی اپنائیت تھی کہ جانا کی آنکھیں لبالب آنسوؤں سے بھر گئی تھی۔ کون نہ چاہتا اس شخص کو جس کا ہر ایک انداز دل مو لینے والا تھا؟ کوئی کٹھور دل ہی ہوتا جو اس کی محبت کو نظر انداز کر دیتا، اور ہاں، جانا اپنی محبت میں اندھی ایک کٹھور دل لڑکی ہی تو ٹھہری تھی، جسے مہران کی محبت کا اندازہ فی الحال نہیں تھا، اور جب اسے اندازہ ہوتا تو یقیناً بہت دیر ہونے والی تھی۔ اس کے اتنے پیار سے پوچھے جانے والے سوال پر جانا کا دل کیا کہ اس کے سینے سے لگ کر اپنے تمام آنسو اس کے سینے پر بہا دے، اور دل کھول کر بتائے اسے کہ اس کی اس حالت کی ذمہ دار وہ انجان شخص ہی تو تھا، جو جانے انجانے میں اس کو بہت مشکل دوراہے پر لا کھڑا کر چکا تھا۔ مگر وہ کیسے کہہ دیتی اس شخص سے؟ اس کی آنکھوں میں دیکھ کر جانا کو اپنے سب لفظ ٹوٹتے ہوئے محسوس ہوئے تھے۔ وہ چاہ کر بھی زبان پر یہ بات نہ لا پائی تھی کہ اس کی ساری تکلیف کی جگہ وہی شخص ہے جو اس کا مداوع کرنا چاہتا ہے۔ وہ کچھ بھی کہے بغیر یک ٹک اس کو تکتی رہی، پھر ایسے ہی خاموشی سے وہاں سے جانے کے لیے نکلی تھی۔ جب اس نے جانا کی کلائی پکڑ لی تھی جس پر اس نے اپنی کلائی چھڑوانی چاہی، مگر مہران کی گرفت اتنی بھی ہلکی نہ تھی کہ چھوٹ جاتی۔ مت جاؤ نا، اس کی پیار بھری پکار میں کچھ ایسا تھا کہ جانا کے قدم زنجیر ہو گئے تھے، وہ اپنی جگہ سے ہل نہیں پا رہی تھی۔ ایسا کیا تھا اس کے ان بول میں کہ وہ خود کو اس کے ساتھ بندھتا ہوا محسوس کر رہی تھی؟ تم جانتی ہو نا مجھ میں انتظار نام کی کوئی چیز نہیں، اس لیے ایک ہی خواہش ہے تم سے کہ جلدی میری دلہن بن کر میرے پاس آ جاؤ اور مجھے اپنا بنا لو، تاکہ میں تمہارے علاوہ کہیں اور نہ جا سکوں۔ صرف ایک ہی تو چاہت ہے میری، اور آخری بھی کہ تمہیں دلہن بنا دیکھ سکوں۔ پھر موت بھی آ جائے گی تو اس سے بھی ڈر نہیں لگے گا مجھے۔ وہ تڑپ ہی تو گئی تھی اس کی اس بات پر، رونگٹے کھڑے ہونے لگے تھے۔ وہ آنکھوں میں چاہت کا ایک جہان آباد کیے اسے تک رہا تھا، اور جانا کو اپنے قدموں پر کھڑا رہنا انتہائی مشکل ترین امر لگ رہا تھا۔ اسے اپنا آپ دھوکے باز لگا، اس دیدہ دلیری سے وہ اسے دھوکہ دے رہی تھی، دل میں کسی اور کو بسایا ہوا تھا اور نام اس کے ساتھ جوڑنے جا رہی تھی۔ تو ہے مجھ پر آپ کی ایک ہی خواہش ہے کیا؟ آپ بار بار اسی خواہش کا اظہار کیوں کرتے ہیں، جبکہ آپ جانتے ہیں جلدی ہماری شادی ہونے والی ہے؟ جلد یا بدیر آپ اس خواہش کو پورا کر لیں گے۔ اس نے طنز تو نہیں کیا تھا، مگر پتہ نہیں کس احساس کے تحت وہ بولی تھی، جس پر وہ شوخی سے مسکرایا تھا۔ یہ شوخ مسکراہٹ بھی جچتی تھی اس کے چہرے پر۔ جانا نے پہلی مرتبہ اس کے بارے میں سوچا تھا، اور پھر یہ سوچ بھی جلد ہی جھٹک دی۔ میں جانتا ہوں کہ یہ میری پہلی اور آخری خواہش ہے، مگر پتہ نہیں کیوں میں ڈرتا ہوں۔ مجھے ڈر ہے اس وقت کا، ایسا لگتا ہے جیسے اس وقت اپنی خواہش کو پورا ہوتے میں اپنی آنکھوں سے دیکھ نہیں پاؤں گا۔
اس کی بات پر جانا کے دل کی دھڑکن ایک دم ساکت ہوئی تھی۔ اس کے اس بات پر جانا کو پتہ نہیں کیوں وہ ایک دم زہر لگا تھا۔ یہ کیسی اول فول باتیں کر رہے ہیں آپ سے بات کرنے سے تو اچھا بندہ اندر چلا جائے۔ اس نے مہران کو کھری کھری سنائی تھی۔ وہ اس لمحے جان نہ سکی کہ اس کی بات سن کر جانا کا اپنا دل کتنا ڈر چکا تھا، مگر ذرا بھی جو اس کی جھڑک کا مہران پر کوئی اثر ہو، وہ ہنوز اسی طرح مسکرا رہا تھا۔ اسے یوں ڈیٹھوں کی طرح مسکراتے دیکھ جانا پیر پٹک کر رکھی اور اندر کی طرف بڑھی تھی۔ جیکٹ اب بھی اس کے کندھوں پر ہی موجود تھی۔ پیچھے مہران یک ٹک اس کو جاتے ہوئے دیکھ رہا تھا، جبکہ جانا اس کی خوشبو ابھی تک اپنے ارد گرد پھیلی ہوئی محسوس کر رہی تھی، مگر اس کے کانوں میں مہران کی ایک ہی بات گشت کر رہی تھی کہ اس لمحے کو دیکھنے کا کیا مطلب وہ زندہ نہ رہے۔ یہ بات جانا کے دل میں سوئی کی طرح چبھ رہی تھی، ایسے کہ اس کے دل پر تو کوئی کبھی ہمدان کی بات کا اثر ہی نہیں ہوا تھا جتنا مہران کی اس بات نے اثر کر دکھایا تھا۔ یہ سلسلہ رکا نہیں تھا بلکہ چلتا چلا گیا تھا۔ اس کو پیار لٹاتے نہیں تھکتا تھا، جبکہ جانا اسے دھتکارتے نہیں تھکتی تھی۔ وہ تو جانا کی نفرت کی وجہ بھی نہیں جانتا تھا، مگر جانا تو جانتی تھی نا۔ وہ جانا کی ہر بدتمیزی، ہر بدسلوکی کو خندہ پیشانی کے ساتھ برداشت کرتا تھا۔ اس کا ہر بات جواب پیار سے دیتا تھا۔ پیار ہی تو تھا جانا کے لیے اس کے پاس زندگی میں، اور بچا ہی کیا تھا۔ قدرت کے فیصلے کی سزا شاید جانا مہران کو دیکھ رہی تھی۔ اور دیکھتے ہی دیکھتے وقت کا عرصہ گزرتا چلا گیا اور وہ دن آن پہنچا جب ان دونوں کا نکاح طے قرار پایا تھا۔ سائیں ایسا تو مت کرو سائیں، آپ کے گھر میں بھی ماں بیٹی ہوگی، خدا را چھوڑ دو مجھے۔ وہ گاؤں کا ایک خستہ حال گھر تھا جہاں وہ لڑکی اپنی عزت کی بھیک مانگ رہی تھی، مگر وہ شیطان تھا آخر کیسے ترس کھاتا۔ جب انسان کی عقل پر پردہ پڑ جاتا تو وہ تمام برے کام شروع کر دیتا ہے، صحیح اور غلط بھلا دیتا ہے، اور یہاں سے ہوتا ہے اس کی تباہی کا آغاز۔ بابو جی دھیرے چلنا، بڑے دھوکے ہیں اس راہ میں۔ وہ شخص مستقل اس کے گرد گھومتا ہوا یہ گانا دہراتا سیٹی کی دھن بجا رہا تھا، جیسے وہ ہر لڑکی پر اپنی مہر لگانے سے پہلے کیا کیا کرتا تھا۔ وہ لڑکی جان چکی تھی کہ اب کوئی راہ فرار باقی نہیں بچی، تبھی زور زور سے رونے لگی تھی۔ اس شخص کا اس کے نزدیک بڑھتا ایک ایک قدم اس لڑکی کو موت کے قریب لے جا رہا تھا۔ ماں بہن تو گھر میں بھی ہوتی ہیں، مگر باہر والی لڑکی کا نشہ اپنا ہی ہوتا ہے، جو لگائے نہ لگے چھوڑنا چاہو بھی تو نہیں چھوڑتا۔ تم غم بخت لڑکیوں کی کوئی نہ کوئی ادا تو ایسی ہوتی ہی ہے سندری، جو ہم ظالم بیڑیوں کی رال ٹپکا دیتی ہے۔ تم لوگوں کی ادائیں ہمیں اپنی طرف راغب کرتی ہیں، تمہاری یہ زلفیں، یہ آنکھیں، یہ ہونٹ ہمیں بہت کچھ کرنے پر اکساتے ہیں۔ اگر یہی تم لوگ اپنا تن اور چہرہ ڈھانپ کر نکلتی تو کسی مرد کی جرت نہ ہوتی تم لڑکیوں کو دیکھنے کی، مگر تم لوگ خود کو ہم سے چھپانا ہی نہیں چاہتی، اپنا آپ دکھانا چاہتی ہو۔ اپنی تعریف کی چاہ ہے تم عورتوں کو، اور پھر جب ہم مرد اپنے انداز میں تم لوگوں کی تعریف کرتے تو تم لوگ عزت کا رونا رونے لگتی ہو۔ جی بڑی فریبی ہے یہ عورت، ذات گھائل بھی کرتی اور خود گھائل ہونے کی چاہ بھی نہیں رکھتی۔ وہ شخص مونچھوں کو تاؤ دیتے بولا تو اس لڑکی نے نفرت کی نگاہ سے اسے دیکھا، تو جس نے اس لڑکی کا چہرہ ہاتھ میں دبوچ رکھا تھا، مگر اس کا کہا ہر ایک لفظ سچی تو تھا۔ انسانیت کے منہ پر تمانچہ اگر عورت کو تن اور چہرہ ڈھکنے کا حکم ہے اسلام میں، تو وہ کیوں اس پر عمل نہیں کرتی؟ بے شک مردوں کو بھی آنکھوں کا پردہ کرنے کا کہا گیا ہے، مگر کیا عورت خود کو دو آتشہ بنا کر سرے بازار نہیں نکلتی؟ کیا وہ مردوں کو متوجہ کرنے کا باعث نہیں بنتی کہ ایسی عورت کو دیکھنے کے لیے مرد نہیں للچائیں گے؟ اور پھر قدرت گواہ کہ مکھیاں تو ہمیشہ ننگی چیز پر بنبناتی ہیں، ڈھکی ہوئی اشیاء پر نہیں۔ یہ تلخ حقیقت ہے جسے کوئی عورت سمجھنا نہیں چاہتی۔ جب تک ہم خود کو نہیں بدلیں گے، معاشرہ بھی نہیں بدلے گا۔ اس معاشرے کو تھوڑا سے بدلنے کے لیے کیوں نہ صحیح ہمیں پہلا قدم خود ہی اٹھانا پڑتا ہے۔ اس بات پر غور کیجیے گا۔ اسے اپنے قریب بڑھتے دیکھ اس لڑکی کو کچھ سجائی نہ دیا تو اس نے اس کے پاس پڑا خنجر اپنی انگلیوں سے اپنے قریب کیا تھا۔ وہ جانتی تھی اس میں اتنی جان نہیں تھی کہ اس طاقتور مرد کا مقابلہ کر سکے، تبھی وہ خنجر اپنی رگِ جان پر پھیر لیا تھا، اور کچھ ہی جھٹکوں میں اس کی موت واقع ہو گئی تھی، جبکہ اس کی اس پھرتی پر وہ شخص بس منہ بنا کر رہ گیا۔ مطلب آج وہ اپنا شکار نہیں کر پائے گا۔ اسے لبوں کا کونا میچتے ہوئے سوچا اور واپس حویلی کی طرف قدم بڑھا دیے۔ لبوں پر پھر سے وہی دھن بج رہی تھی، بابو جی دھیرے چلنا۔
امید جو ابھی کچھ دیر پہلے ڈر کے جھٹکے سے اٹھی تھی، دیکھا تو فجر کا وقت ہو رہا تھا۔ نماز تو اس نے دیار غیر میں بھی قضا نہیں کی تھی، جتنی نمازیں اس کی یہاں کر چھوٹ چکی تھی۔ اس نے کراہت سے اپنے کپڑوں کو دیکھا جو پتہ نہیں کب سے پہن رکھے تھے۔ وہ اس خستہ حال کمرے کا جائزہ لینے لگی جہاں ایک بند کھڑکی تھی۔ اس نے نہایت تگدو کے بعد وہ کھڑکی کھول ہی لی تھی جس کے آگے سلاخیں لگی ہوئی تھی۔ نیچے کا منظر واضح نہیں تھا، ابھی اندھیرا چھایا ہوا تھا۔ اس کی نگاہ نیچے فصلوں میں سے آتے ایک وجود پر پڑی جو ناک کی سیدھ میں چلتا اس حویلی کی طرف ہی آ رہا تھا۔ لبوں پر ایک دھن جاری تھی جسے امید اچھی طرح سمجھ نہ سکی۔ خاموشی میں اس کی سیٹی کی دھن ارتعاش برپا کر رہی تھی۔ اس شخص کا وجود تو شال میں ڈھکا ہی تھا، مگر تجسس کی بات یہ تھی کہ اس کا منہ بھی ڈھکا ہوا تھا اور اس کے چال میں غرور تھا، سرشاری تھی۔ مگر امید کو یہ بات کھٹک رہی تھی، آخر یہ شخص کون تھا؟ اور سے وہ دھن امید کے کانوں کو عجیب طرح سے بے چینی کا شکار کر رہی تھی۔ امید نے جھٹکے سے کھڑکی چھوڑی تھی۔ وہ شخص اب تک حویلی میں داخل ہو چکا تھا۔ اس کے قدم تیزی سے دروازے کی طرف بڑھے تھے۔ اس شخص کے تجسس نے اسے پوری طرح جکڑ لیا تھا۔ وہ جانتی تھی کہ اس کا کمرے سے بے وجہ نکلنا ممنوع تھا، مگر وہ خود کو روک نہ پائی تھی۔ جیسے ہی وہ بھاگم بھاگ نیچے آئی تھی، سیڑھیاں اتر کر نیچے پہنچ کر اس کا سانس پھول چکا تھا، مگر سامنے صوفے پر بیٹھے یارق شاہ کو دیکھ کر جیسے اس کے قدم زمین نے جکڑ لیے تھے۔ تو وہ یارق شاہ تھا، مگر وہ اس وقت صبح کے پہر آ کہاں سے رہا تھا؟ کم از کم ایک زانی شخص سے تو صبح نماز پڑھ کر آنے کی توقع وہ کر نہیں سکتی تھی۔ تم کہاں سے آ رہے اس وقت؟ یارق شاہ جو اس وقت نشے بھری سگریٹ پی رہا تھا، امید کی آواز پر سرخ بہکی بہکی نشیلی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا تھا۔ اس کی سرخ آنکھیں دیکھ امید کو شدت سے کچھ غلط ہونے کا اندیشہ ہوا تھا۔ وہ جس کو محبوب کی نظروں سے دیکھا کرتی تھی، اب اسے دیور کی نگاہ سے دیکھنا ہوگا۔ یہ کیا ستم ہو گیا تھا اس پر؟ شادی کی تاریخ فائنل ہو چکی تھی، مہران تو دن گن گن کر گزار رہا تھا۔ کہتے ہیں شادی کے عرصے میں دلہن پر روپ آ ہی جاتا ہے، مگر اس بار یہ کہنا غلط نہ ہوگا کہ روپ تو مہران پر بھی آ رہا تھا۔ جانوں کو لگ رہا تھا وہ پل پل موت کے قریب جا رہی تھی۔ مہران کی محبت نے اس کے ہاتھوں اور پیروں میں جیسے زنجیریں باندھ دی تھی۔ وہ اس کی بے لوث جنون کی حد تک بڑھتی محبت سے خود کو بچا نہیں پا رہی تھی، اور ایسے کرتے کرتے مائیوں کا دن بھی آن پہنچا تھا۔ گھر کو پیلے اور سفید پھولوں سے سجایا گیا تھا۔ اپٹن کی خوشبو ہال میں پھیل چکی تھی۔ ہر کوئی خوش پھر رہا تھا۔ دل رو رہے تھے تو صرف دو لوگوں کے، اور وہ تھے ہمدان اور جانا کے دل۔ جانا کے کمرے میں دیکھا جائے تو وہ پیلے لباس میں تیار کھڑی تھی، سر پر پیلے ہی رنگ کا دوپٹہ سجائے اس پر دلہنا روپ ٹوٹ کر رہا تھا۔ کانوں میں موتیے کی بڑی بڑی بالیاں پہن رکھی تھی، جبکہ ماتھے پر بھی پھولوں کی بندی لگا رکھی تھی۔ ہاتھوں میں بھر بھر کر مہران کے نام کی پیلی اور پنک چوڑیاں اسے پہنائی گئی تھی، مگر اس کے چہرے پر ڈھونڈنے سے بھی خوشی نہیں مل رہی تھی۔ ناک رو رو کر لال ہو چکا تھا، لیکن پھر بھی اس کا سوگوار حسن مہران کے دل پر گہرے وار کر گیا تھا کہ وہ جو اندر داخل ہوا تھا چھپتے چھپاتے دل تھام کر رہ گیا۔ اف، تم تو سادگی میں بھی قیامت کی ادا لگتی ہو۔ مہران کی آواز پر وہ جھٹکا کھاتی پلٹی تو بالیاں لہرا کر ادھر ادھر جھولنے لگی تھی۔ جنہیں مہران نے ہاتھ لگانا چاہا تو وہ فوراً پیچھے ہٹی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں اور کس سے پوچھ کر داخل ہوئے؟ کیا آپ نہیں جانتے کہ ہم شادی سے پہلے نہیں مل سکتے؟ جانا نے فوراً چہرہ پلٹتے کہا۔ جائیے یہاں سے۔ وہ انگلی سے اسے باہر کی طرف اشارہ کرتی بولی۔ بڑے ضبط سے پہرے بٹھا رہی تھی وہ خود پر، اور یہ شخص سب تباہ کر دینے کے در پر تھا۔ ہائے، دل کرتا ہے ہر وقت تیرے صدقے اتاروں۔ بھلا کوئی اس قدر بھی حسین ہوتا ہے؟ اس کی دونوں ہاتھوں سے بلائیں اتارتا بولا تو اس کی دھڑکن ایک دم تیز ہوئی تھی۔ ہمدان تو آج تک ایسی بات نہیں کی تھی، تبھی دل اس لے پر دھڑکا بھی نہ تھا۔ میں نے کہا نہ وہیں رک جائیں، وہ وہیں سے چلا کر بولی جو اس کے قریب چلا آ رہا تھا۔ ظالم ہے محبوب میرا، کیونکہ ٹھکرانا اس کی عادت ہے۔ مجبور ہوں میں، کیونکہ محبت بھی بہت ہے تم سے۔ اس کے کان میں سرگوشی کرتے بولا تو وہ جھٹکے سے پلٹی۔ آپ چاہتے کیا ہیں؟ کیوں نہیں سمجھتے کہ میں آپ کو پسند نہیں کرتی؟ نہیں کرنی مجھے آپ سے شادی، نفرت کرتی ہوں آپ کی شکل تک سے۔ وہ بھپری شیرنی بڑی دہاڑی۔ پیلے اپٹن کے سوٹ میں اس کا رنگ نکھر کر اس کی صورت کو اور چاند چاند لگا رہا تھا۔
جو میں حیران کر اس کا گرویدہ ہونے پر مجبور کر رہا تھا۔ کوئی بات نہیں، تم نفرت کر لینا، میں محبت کر لوں گا، میری محبت کی کافی ہوگی ہم دونوں کے لیے، یقین کرو میرا۔ وہ اسے 2 قدم کے فاصلے پر کھڑا اتنی سادگی سے گویا ہوا کہ وہ اسے دیکھ کر رہ گئی۔ کیا تھا یہ شخص؟ اس کی اتنی نفرت لٹانے کے باوجود ہر بار اس کی بات کا جواب پیار سے دیتا تھا۔ ایسی چاشنی ہوتی تھی اس کے لہجے میں کہ وہ اپنے آپ کو اس کا مجرم سمجھنے لگتی تھی، مگر وہ کرتی بھی تو کیا، اس کے بھائی سے محبت کرتی تھی۔ اسے کیسے شادی کر لیتی؟ آخر کیسے ایک چھت کے نیچے اپنی محبت کی بھابھی بن کر تمام زندگی گزارتی؟ یہ ناممکن تھا اس کے لیے، مگر اس کے گھر والے اس کی شادی طے کر چکے تھے۔ مت کرے ایسا، ورنہ میں خود کو روک نہیں پاؤں گی آپ سے محبت کرنے سے، وہ ہتھیار ڈالتی بولی جس پر اس کے لب مسکرائے تھے۔ میں تو چاہتا ہی یہی ہوں کہ تم صرف مجھے چاہو، تمہاری آنکھوں میں اپنا عکس دیکھنا چاہتا ہوں، بس اتنی سی چاہ ہے میری۔ وہ گردن ترچھی کرتا بے لوث محبت لٹاتی نگاہوں سے دیکھتا اسے بولا تو وہ لب کاٹ کر رہ گئی۔ میں آپ کا اتنا دل دکھاتی ہوں، پھر آپ کو برا کیوں نہیں لگتا؟ وہ نم آنکھوں سے مسکراتی اپنا آنسو صاف کرتے ہوئے بولی۔ نظر ملانے کی ہمت تو اس میں تھی ہی نہیں۔ اتنا تو کسی نے چاہا بھی نہیں ہوگا تمہیں جتنا صرف میں نے تمہیں اس عرصے میں سوچا ہے۔ پھر بھلا جس روح سے بے لوث محبت اس سے نفرت کیسے کی جا سکتی ہے بھلا؟ وہ سادگی سے بولا تو جیسے جانا کہ سارے الفاظ کھو گئے تھے اس کے، وہ ہار گئی تھی خود سے، اور اس کی بے لوث بے بہا محبت سے آخر کار وہ اس کی ہو ہی گئی تھی۔ باربینا اور ذوالنون اسامہ کی کافی دنوں سے کوئی ملاقات نہیں ہو پائی تھی، یا یوں کہا جائے کہ باربینا ذوالنون اسامہ کو دیکھتے ہی راہ بدل لیتی تھی تو غلط نہ ہوگا، اور یہ بات اس شخص کو اور کھلتی تھی۔ کیا اب اس کو اس کی موجودگی ایک آنکھ نہیں پاتی تھی جس کے سامنے آنا بھی پسند نہیں کرتی تھی؟ وہ برداشت کر رہا تھا اور اب اس کی برداشت حد سے سوا ہو گئی تھی۔ باربینا ذیشان کے کام اپنے ہاتھوں سے کرنے لگی تھی، اس کو کسی شکایت کا موقع نہیں دیتی تھی، مگر اب وہ اس سے بات بھی کبھی پہل نہیں کرتی تھی۔ اس بات کا اندازہ ذیشان کو بھی تھا، مگر وہ ابھی بھی کنفیوز تھا کہ اس کو اپنی ماں کا درجہ دے دیا یا نہ دے، کیونکہ آج ہی تو اس کے باپ نے اسے بتایا تھا کہ وہ اس کو بورڈنگ اسکول بھجوانا چاہتی ہے، جس سے ذیشان کے دل میں باربینا کے لیے نئے سرے سے نفرت اجاگر ہو گئی تھی۔ ذوالنون اسامہ کوئی موقع نہیں چھوڑتا تھا اسے کسی کی نظروں میں گرانے کا۔ جیسے اس نے آج ذیشان کے سامنے کھانا لا کر رکھا تو اس نے ایک ہاتھ سے ساری چیزیں نیچے گرا دی تھی، جبکہ کھانے کی پلیٹ نیچے گرتی چکنا چور ہو چکی تھی اور کھانا بھی زمین پر بکھر چکا تھا۔ ذیشان کو باربینا سے بدتمیزی کرتا دیکھ ذوالنون اسامہ کے چہرے پر کمینی سی مسکراہٹ آئی تھی، جبکہ باربینا حیرت سے اسے دیکھنے لگی تھی، مگر ذوالنون اسامہ کی معنی خیز مسکراہٹ اسے مخفی نہ رہی تھی۔ وہ سب سمجھ چکی تھی اور نہایت سنجیدگی سے بولی، اس بات کا کیا مطلب؟ لے، اگر تم کو پر غصہ ہے تو سیدھا سیدھا بتاؤ، کھانا نیچے گرا کر کھانے کی توہین کیوں کر رہا ہے تم؟ اس کی بات پر ذیشان نے اسے کھا جانے والی نظروں سے دیکھا تھا۔ آئی ہیٹ یو، دفع ہو جاؤ یہاں سے، آپ گندی ہیں، چیٹر ہیں، وہ نفرت اگلتے بولا، جبکہ ذوالنون اسامہ تو ایسے بیٹھا تھا جیسے اب ہوا تھا شو شروع۔ اس کی بات پر باربینا کا ہاتھ اٹھا تھا، اس پر ذیشان نے کس کر آنکھیں مینچی تھی، کیونکہ اب تھپڑ اس کے گال کی زینت بننے والا تھا۔ وہی ذوالنون اسامہ غصے سے اپنی کرسی سے اٹھا تھا۔ یہ تمہاری آنکھیں اتنی سرخ کیوں ہیں؟ امید نے آہستہ آہستہ سیڑھیاں اترتے اس کے قریب آتے کہا۔ کوئی تو چیز تھی جو اسے یارق شاہ کے قریب جانے سے روک رہی تھی، مگر کیا؟ وہ سمجھ نہ پائی۔ اس کی بات پر وہ مدہوش بھری ہنسی ہنس دیا تھا اور سر پیچھے صوفے کی ٹیک سے لگا لیا تھا، جسے امید کی بات پر اس نے لطف اٹھایا ہو کافی۔ تم سن رہے ہو میری بات؟ تمہاری طبیعت تو ٹھیک ہے نا؟ وہ نہ چاہتے ہوئے بھی انسانی ہمدردی کے تحت اس کے قریب آتی اسے ٹچ سے مس ہوتا نہ دیکھ اس کا کندھا ہلاتی اسے دریافت کر گئی، مگر اگلے لمحے اس کا ہاتھ جھٹکے سے کھینچتا اسے اپنی گود میں بٹھا گیا تھا۔ وہ ایک دم اس کے گھٹنوں پر گری اور سر شدت سے یارق شاہ کے فولادی سینے سے ٹکرایا تھا۔ دماغ ایک لمحے کو ہل سا گیا تھا۔ چھوڑو مجھے، سن کی انسان، یہ کیا بدتمیزی ہے؟
یارک شاہ نے اس کی کمر پر اپنی باہوں کا جال بنا تو وہ کرنٹ کھا کر ہوش میں آئی تھی اور اس کے سینے پر اپنے دونوں ہاتھوں سے دھکا دیتی اسے پیچھے کرنے لگی تھی۔ ڈر اور شرم کے باعث اس کا چہرہ سرخ پڑ چکا تھا۔ کوئی ان دونوں کی حالت میں دیکھ لیتا تو کیا سوچتا، مگر جیسی نگاہ یارک شاہ کی آنکھوں میں پڑی تھی وہ دنگ رہ گئی تھی۔ یہ آنکھیں کسی عام انسان کی تو نہ تھی، سرخ آنکھیں جن میں سرخ ڈورے تیر رہے تھے۔ مگر حیرت انگیز بات اس کا یک ٹک سنسی کیفیت میں امید کو تکے جانا تھا۔ وہ لمحہ آگاہی کا لمحہ تھا جو امید پر یہ واضح کر گیا تھا کہ یارک شاہ اس وقت نشے میں ہے اور اسے یہ سوچ کر اور کراہت آئی تھی اور شدت سے اپنی عزت کا خوف لاحق ہوا تھا۔ وہ اڑیل شخص جو ہوش میں بھی اس کے قریب آنے کے بہانے ڈھونڈتا تھا، اب مدہوشی کے عالم میں کیا کرنے کا ارادہ رکھتا ہوگا۔ وہ اور زوروں سے ہاتھ پیر چلانے لگی تھی، مگر یارک شاہ کی ہر حدت گرفتی کے بڑھتی چلی جا رہی تھی، جس میں امید کو سانس لینا بھی دشوار لگ رہا تھا۔ لاکھ کوششوں کے باوجود بھی وہ اس سانڈ جیسے شخص سے خود کو آزاد نہیں کروا پائی تھی۔ امید کا ایک بے لگام آنسو ٹپکتا یارک شاہ کے چہرے پر گرا تھا، جو اس نے بے یقینی سے دیکھا۔ میری شیرنی کی آنکھوں میں آنسو، یہ انمول موتی آخر میں ضائع کیسے ہونے دے سکتا ہوں؟ اس نے ایک ہاتھ سے اپنے چہرے سے آنسو چنتے اپنے لبوں سے لگایا تھا، جس پر امید کی آنکھیں حیرت سے پھٹی تھی اور جسم میں خوف کی لہر دوڑ گئی تھی۔ میں نے کہا نا سنکی انسان، چھوڑو مجھے، ایک دم غصے کی شدت سے اس کے کالر جھنجھوڑتے ہوئے بولی، جس پر وہ کہکا لگا کر رہ گیا۔ کیسے چھوڑ دوں؟ چھوڑنے کے لیے تو نہیں تھاما تھا نا۔ وہ ایک دم اس کے سرخ و سفید رخسار پر اپنے تشنہ لب رکھتے اس کی حقیقت میں سانسیں بند کر گیا تھا۔ دماغ معاف ہوا تھا کہ اس نے بغیر سوچے سمجھے یارک شاہ کی گال پر کس کر تھپڑ مارا تھا کہ اس کو اپنا سارا نشہ ہرن ہوتے محسوس ہوا تھا۔ اس نے ایک دم زور سے آنکھیں میچ کر کھولی تھی، مگر ایک ہاتھ سے بھاگتی ہوئی امید کا ہاتھ اب بھی تھام رکھا تھا۔ یارک شاہ پر اٹھنے والا ہاتھ کبھی سلامت نہیں رہتا۔ میری شیرنی، اور تم نے مجھے تھپڑ مارنے کی جرت کی ہے، بھلا تمہیں کیسے بخش دوں گا؟ دم صوفے پر پٹکتا اس کے دونوں اطراف میں اپنے بازو جماتے گہرے لہجے میں بولتا اس کے قریب ہو رہا تھا۔ اس کے انداز سے اندازہ لگانا مشکل نہ تھا کہ وہ نشے میں ہے، مگر اس کی طاقت اب بھی ویسی کی ویسی تھی۔ میں نے کہا دور ہٹو، مگر اس کی طاقت اب بھی ویسی کی ویسی تھی۔ میں نے کہا دور ہٹو مجھ سے یارک شاہ، میں تمہارا قتل کر دوں گی۔ کسی اور کا تو مجھے نہیں معلوم، پر تمہاری نزدیکی مجھے مجبور کر رہی ہے کہ تمہارے خون سے اپنے ہاتھ رنگ لوں۔ اسے امید کے قریب آتے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے، پھر ناک پر جب امید گرا کر بولی تھی، چہرہ لال پڑ چکا تھا، گردن کی رگیں واضح ہونے لگی تھی جن پر یارک شاہ نے اپنے تشنہ لب رکھے تھے۔ باخدا یارک شاہ، اگر اب تم ایک بار اور میرے قریب ہوئے تو میں تمہیں زندہ نہیں چھوڑوں گی، وہ جھٹپٹاتے ہوئے بولی تھی۔ آنکھیں بند کر اس نے شدت سے دعا کی تھی، خدا سے کہ کسی فرشتے کو تو بھیج اس کی مدد کے لیے۔ اس سے پہلے کہ یارک شاہ اپنی ہر حد تجاوز کر جاتا، پیچھے سے آتے عمیر نے اسے کندھے سے دبوچ کر نیچے پڑکھا تھا۔ کیا پاگل ہو گئے تم یارک شاہ؟ اسے قہر بھری نگاہوں سے دیکھتا بولا۔ نظر جب امید پر پڑی تو اگلے لمحے جھک گئی تھی، کیونکہ اس کی گردن پر یارک شاہ کے آثار واضح صاف نظر آ رہے تھے۔ آپ ٹھیک ہیں؟ وہ نظر چراتا بولا تو امید نے اسے نظر چراتے دیکھا تو سامنے آئینے میں نگاہ کی اور اپنی حالت دیکھ اس کا دل کیا شرمندگی سے ڈوب مرے۔ اس نے فوراً اپنی شرٹ کا کالر درست کیا اور شرٹ کو گردن سے تک کر بند کر لیا تھا۔ آنکھیں شرمندگی کے احساس سے بند ہوئی تھی۔ بھائی بیچ میں مت آئیں، یہ بیوی ہے میری، مجھے رات گزارنی ہے اس کے ساتھ، پیچھے ہٹیں۔ یارک شاہ پھر سے بے لگام ہوتا اس کے قریب آیا تھا تو وہ ڈر کے مارے عمیر کے پیچھے چھپی تھی اور اس کا کرتا پیچھے سے دبوچ لیا تھا۔ یارک شاہ سے بچنے کے لیے جو عمیر کے پیچھے چھپی امید کو نکالنے کی تگودو میں تھا۔ ہوش کرو یارک، کم عقل انسان، بے شک وہ بیوی ہے تمہاری۔ ہوش کرو یارک شاہ، کم عقل انسان، بے شک وہ بیوی ہے تمہاری، مگر اس میں اس کی رضامندی شامل نہیں، اور یہ رات نہیں صبح کا وقت ہے۔ امی نے تمہیں یہ سب کرتے دیکھ لیا تو قیامت ڈھا دے گی اس لڑکی پر۔ عمیر اس بھپڑے شیر کو پیچھے دھکا دیتے بولا۔ امید کی آنکھیں تشکر سے نم ہوئی تھی۔ کوئی تو شخص اس حویلی میں ایسا تھا جو اس کی حفاظت کر سکتا تھا۔ شکریہ۔ اس نے نم آنکھوں سے اس کا شکریہ ادا کیا تو وہ سر خم کر کے رہ گیا۔
بہتر ہوگا آپ یہاں کا لباس پہنے، یہ میرا حکم نہیں مشورہ ہے۔ وہ سادگی سے بولتا اس کے دل کو چھو گیا تھا۔ مگر میرے پاس یہ لباس نہیں ہے، وہ فوراً صفائی دیتے بولی تو وہ مسکرایا۔ آپ فکر مت کریں، آج آپ تک آپ کے سارے کپڑے پہنچ جائیں گے، وہ مسکرا کر کہتا بمشکل یارق شاہ کو کھینچتے ہوئے وہاں سے لے جا چکا تھا جب شور کرنے لگا تھا۔ پیچھے امید بے جان ہوتے قدموں سے زمین پر گری تھی اور سجدہ شکر بجا لائی تھی۔ باربینا کا ہاتھ اٹھا اور اس نے وہ ہاتھ لے جا کر ذیشان کی ٹھوڑی کے نیچے رکھتے اس کا چہرہ اونچا کیا تھا۔ ہم تم کو مارنے کا کوئی حق نہیں رکھتا اور نہ ہی ہم نے تمہیں بورڈنگ اسکول بھیجنے کا بولا ہے۔ یہ سب تمہارا ڈیڈ کا کیا دھرا ہے۔ تم جتنی بھی بدتمیزی کر لیں ہم خاموش رہے گا، مگر کھانا ضائع نہیں کرنے دے گا ہم تم کو۔ اس کا فون کرتی نگاہوں سے دیکھتی نیچے بیٹھ کر کھانا چننے لگی تھی جب ضائع ہو چکا تھا۔ ذوالنون سامہ جو اسے ڈانٹنے کے لیے کھڑا ہوا تھا، اس کی ساری ہوا نکل گئی تھی۔ اس نے ذیشان پر ہاتھ تک نہیں اٹھایا تھا، الٹا اسے ساری باتیں واضح کر دی تھی۔ تبھی وہ مٹھیاں کس کر بھیج گیا۔ ڈیڈ آپ مجھے بھیجنا چاہتے ہیں ہاسٹل؟ تو یہ آپ کی غلط فہمی ہے، میں اس گھر سے کہیں نہیں جاؤں گی۔ وہ چیخ کر بولتے ہوئے ذوالنون سامہ کو اچھا خاصا جلا چکا تھا۔ وہ اب ذوالنون سامہ کے مد مقابل آیا تھا۔ اچھا، اور ایسا کیوں ہے؟ اگر میں تمہیں بھیجنا چاہوں تو تمہیں جانے سے کوئی نہیں روک سکتا، سمجھے تم؟ اس کو دیکھتے ہوئے سینے پر ہاتھ باندھتا بولا تو وہ چیئر پر چڑھتا اس کے برابر کھڑا ہوا تھا۔ میں نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا، نہیں جاؤں گا۔ اب گندے ہو ڈیڈ، بہت گندے۔ آپ مجھے یہاں سے بیچ کر لورین آنٹی کو لانا چاہتے ہو؟ آئی ہیٹ یو ڈیڈ، آئی ہیٹ یو۔ وہ چلا چلا کر اس کے منہ پر کہہ رہا تھا، جس پر اسامہ کا غصے سے چہرہ سرخ پڑ گیا تھا اور غصے سے اس کا ہاتھ اٹھا تھا ذیشان پر، اس سے پہلے کہ وہ اس کے چہرے پر نشان چھوڑتا۔ باربینا نے اس کا ہاتھ بیچ میں ہی تھام لیا تھا۔ ہاؤ ڈیئر یو، میرا ہاتھ تھامنے کی جرت کیسے کی تم نے؟ یہ میرا اور میرے بیٹے کا معاملہ ہے، دور رہو اس سے ورنہ بہت پچھتاؤ گی۔ ذوالنون ساموں سے کھا جانے والے لہجے میں دیکھتے بولا تھا۔ ذیشان بھی اسے حیران کن تاثرات کے ساتھ دیکھ رہا تھا، جو اس کے اتنی بدتمیزی کرنے کے باوجود بھی اس کے اور اس کے باپ کے درمیان ڈھال بنی کھڑی تھی اس کی۔ آخر کیوں وہ اس کو اس کے باپ سے بچانا چاہتی تھی؟ اس نے تو کبھی اس کو ایک بار بھی ماں کہہ کر تو نہیں پکارا تھا، پھر بھی وہ اس کے لیے ہر ظلم سہنے کو تیار تھی۔ اس کو دکھ دینے والے کو مزہ چکانا اچھی طرح جانتی تھی وہ، مگر ایسا کیوں تھا وہ سمجھ نہیں پاتا تھا۔ تم سے پوچھ رہا ہوں میں، تمہاری جرت کیسے بھی میرا ہاتھ پکڑنے کی؟ اس کا ہاتھ جھٹکتے ہوئے بولا۔ یہ جرت ام کو اس نکاح کے رشتے نے دیا ہے اور ذیشان کا ماں ہونے کے حیثیت سے اس کا اچھا برا ام اچھی طرح جانتا ہے، اور پھر چاہے اس کو نقصان پہنچانے والے تم ہی کیوں نہ ہو، ام تم سے بھی لڑ جائے گا۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے نہ ڈر لہجے میں بولی تھی تو ذوالنون سامہ کا دل گیا اس لڑکی کو ایک تھپڑ جھڑ دے، دو ہمیشہ اس کا کام بگاڑ دیا کرتی تھی۔ لگتا ہے تمہیں اپنی جان پیاری نہیں ہے، اس کو دیکھتے ہوئے طنزیہ انداز میں بولا تھا، جس پر وہ تلخی سے مسکرا دی تھی۔ تم سے شادی کر کے ہم نے اپنا جان گروی ہی رکھا ہے، تم سے شادی کرنا اپنا زندگی عذاب میں ڈالنے سے مختلف نہیں ہے۔ اس کے منہ پر جواب دیتی ہوئی اچھی طرح اس کی اوقات اس پر واضح کر گئی تھی، پر وہ آگ بگولا ہو گیا تھا۔ کیا کہا تم نے؟ ذرا ادھر تو آؤ۔ وہ ذیشان کو چھوڑا اس کی طرف بیٹھا۔ ذیشان تم کمرے میں جاؤ۔ باربینا نے اسے یہاں بھیجنا ہی مناسب سمجھا تھا۔ وہ جانا تو نہیں چاہتا تھا اسے تنہا چھوڑ، مگر پہلی بار ہی صحیح وہ اس کی بات مان کر وہاں سے جا چکا تھا، جس پر باربینا کے لب پہلی بار مسکرائے تھے اس سچویشن میں بھی۔ تم سے بول رہا ہوں میں، اس کے جھٹکے سے قریب کھینچتے گویا ہوا۔ کیوں برا لگ رہا ہے؟ تمہاری بیوی باقی تتلیوں کی طرح تمہارا ارد گرد کیوں نہیں منڈلاتا؟ یہ چیز چپ زیادہ تمہیں کو ہم ذیشان کے زیادہ قریب ہوتا جا رہا ہے، یہی بات ہے نا؟ وہ تو جیسے اپنی بات لگاتے ہوئے اسے اچھی خاصی تپتی بھٹی میں جونک چکی تھی، جس پر وہ دان پیس کر رہ گیا اور اسے قہر برساتی نظروں سے گرا۔ باربینا صاحبہ، یہ مت بولو کہ تم چاہے اس پر کتنا ہی نقلی پیار نشاور کیوں نہ کر لو، مگر یہی حقیقت ہے کہ تم اس کی سوتیلی ماں ہو، اس کے علاوہ کچھ نہیں، جس سے وہ نفرت تو کر سکتا ہے مگر ماں کا درجہ کبھی نہیں دے سکتا۔ اس کا منہ دبوچتے ہوئے بولا تو اس کی آنکھیں دو پل کے لیے صحیح نم ہوئی تھی، کیونکہ وہ جانے انجانے میں ہی صحیح اس کی دکھتی رگ پر ہاتھ رکھ گیا تھا کہ اس کا دل لہو لہان ہو کر رہ گیا تھا۔ یہ شخص ظالم تھا تو بڑا کمال کا تھا۔